الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن کریم کی سورت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العزت اس کے پہلے رکوع کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بڑی مہربان بڑی رحم کرنے والی ذات کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر ہم نے تفصیلات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہے اور یہ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ قوم اس کو سہولت کے ساتھ جان سکے، کیونکہ جس قوم پر نازل کیا گیا وہ قوم عرب تھی، سب سے پہلے مخاطب وہی افراد تھے۔ تو اگر قرآن کریم کسی دوسری زبان میں ہوتا، عربوں کے اوپر اترتا، تو پھر ایک اعتراض ہو سکتا تھا، سمجھ میں بات نہ آ سکتی تھی کہ کیسے سمجھیں اس قرآن کریم کو۔ چونکہ اولین مخاطب عرب تھے، اللہ رب العزت نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ دوسری بات کہ عربی زبان سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان کے اندر نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جا بجا مختلف جگہوں پہ مختصر الفاظ میں طویل ترین بات کو ذکر کر دیا، جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی بنیاد کے اوپر اسی وجہ سے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے بننے کے اس نظام کو ذکر کیا کہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی، اللہ نے یہاں پر ایک دھواں تھا، اس دھوئیں کے اندر آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، ائتیا طوعا او کرہا، یا تو ہمارے فرما بردار ہو جا خوشی کے ساتھ یا زبردستی۔ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طاعین، اے اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے بات انسانوں کو، ایمان والوں کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو زمین و آسمان جیسی اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی اللہ کی، وہ بھی اللہ کے سامنے دم نہیں ہلا سکتی اپنی، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دم نہیں ہلا سکتی، بھی نہیں یہی بات ہے، یہ بھی دم نہیں ہلا سکتی ہیں، یہ اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ تمہارے اوپر ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو زبردستی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، چاہو تو خوشی سے اختیار کرو۔ انسانوں کو بھی یہ بات سمجھا دی، تمہارے لیے بھی یہی ہے، چاہو تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اپنی دل کی خوشی سے، ورنہ تمہارے اوپر اللہ نے جبر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے، اور نافرمانی والی زندگی گزارو گے تو ناکام ہوگے۔ پھر پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اللہ نے ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ وہ افراد تھے جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، کیا یہ نہیں دیکھتے جس ذات نے ان کو بنایا ہے کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگی؟ لہٰذا اللہ نے ان تمام کی تمام قوموں کو ہلاک فرما دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارو تو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے بھی عذاب کا فیصلہ ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر عذاب کا فیصلہ ہو یا نہ ہو، آخرت کے اندر عذاب تو ہے ہی۔ یہ آخرت کا دن وہ ہوگا جس دن تمہارے اعضاء جن کی لذات کی خاطر تم دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے، یہ اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور اس دن انسان حیران ہو کے بولے گا، بھائی ہاتھوں سے پوچھے گا، انسان اپنی ٹانگوں سے پوچھے گا، یہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری خاطر گناہ کیا تھا۔ یہ اس دن کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی عطا کی، جس پروردگار نے تمام کے تمام انسانوں کو ہر چیز کو گویائی عطا کی، اسی پروردگار نے ہمیں گویائی عطا کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف اس طریقے سے گواہی دیں۔ لہٰذا
یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان جن اعضاء کی خوشنودی کے لیے، جن اعضاء کی لذت کے لیے دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت رکوع نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کا اقرار کیا، قالوا ربنا اللہ، کہا یہ کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ کر دکھایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، نزلا من غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان پروردگار ہے، اس کی جانب سے جنت کے اندر تمہاری میزبانی کی جائے گی، تم مہمان ہوگے اور پروردگار عالم کی جانب سے تمہاری میزبانی کی جائے گی۔ اور رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے دین کی دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی کو دین کی دعوت دینی ہو، ادفع باللتی ہی احسن، دین کی دعوت دینی ہو تو اس طریقے سے دین کی دعوت دو کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، اللہ کی خاطر دین کی دعوت دے رہے ہو۔ اور یاد رکھو اگر اس دین کی دعوت دیتے ہوئے کوئی شخص تمہارے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ بد زبانی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو تم نے اس کے ساتھ جہالت والا مظاہرہ نہیں کرنا، ادفع باللتی ہی احسن، اس کی جہالت کا دفاع تم نے بہترین قسم کے انداز میں، بہترین الفاظ کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اور جس کے درمیان جس سے تمہاری دشمنی ہے، یہ دونوں جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے اچھے اخلاق اس کے لیے تمہارے گہرے دوست بننے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دو، بلکہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، اور یہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، جس کو اس کی تلقین ہو جائے، جو یہ کام کرنے لگ جائے، اس نے تو دین کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کے مختلف تذکرے فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ہم نے دیگر انبیاء کو کتابیں عطا کی، اور ان تمام کتابوں کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اگر ایمان نہیں لے کے آتے تو الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم ہماری ہی جانب لوٹتا ہے، تم سب کے سب ہماری جانب نکل کے آؤ گے، اور اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا اعمال دنیا کے اندر کیے۔ اور انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ دنیا کے اندر ہماری طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اتراتا پھرتا ہے، اور جب ہماری طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پریشانی کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انسان اس پریشانی کے اندر اللہ رب العزت سے مایوس ہو کے پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ پریشانی آئے تو بھی اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس صورت میں صبر اختیار کرنا ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے رحمت ہے تو سورہ شورى میں اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو ابتدا میں ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آپ پر اس قرآن کریم کو نازل کیا، کیوں؟ لتنذر ام القری، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ امت کو، بالخصوص مکہ والوں کو اور بالعموم ساری کی ساری کائنات والوں کو خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ احکامات ہیں۔ وہ پروردگار کون ہے؟ اللہ رب العزت دوسرے رکوع میں اپنا تعارف کرواتے ہیں، آسمان و زمین کا بنانے
بنانے والا، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں اکیلا پیدا نہیں کیا بلکہ جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی دوسری ذات دنیا کے اندر موجود نہیں، وہو السمیع البصیر، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کے جتنے خزانے ہیں تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، مقرر کر دیا، تو اے ایمان والوں جب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کوئی دین مقرر کر دیا، بھلا گنجائش ہے تمہارے لیے کہ تم اس دین کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤ؟ جس ذات کے اتنے احسانات تمہارے اوپر ہیں تم اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیسے جا سکتے ہو؟ یاد رکھو اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو جب چاہے جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے، جس کا رزق چاہے کم کر دے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید کہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراوانی یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیا کرتی ہے۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی انسان دور چلے جاتا ہے دین سے، مال کی زیادتی کی وجہ سے بھی دین سے دور چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دین سے دور جانے والی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً تمہیں اللہ رب العزت ہی کی ذات رزق عطا کرتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے رابطہ رکھو، اللہ سے تم رشتہ اپنا جوڑو، اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت چوتھے رکوع کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تم پر ظالم نہیں ہے، اس نے اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھیجی ہے، کوئی پریشانی بھیجی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے نام اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی بنیاد کے اوپر تمہارے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہرگز یہ بات نہیں چاہتے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر پریشان رہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، پروردگار عالم جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کس طریقے سے اپنے بندے کو پریشانی کی حالت میں دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی کے آنے پر اللہ کی جانب رجوع کیا جائے، انسان فوراً دیکھے کہ میرے نام اعمال میں کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دین کی دعوت دیجئے اور اس دین کی دعوت کو دینے کے بعد صبر اختیار کیجئے، اگر یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں تو ان تکلیفوں کے اوپر صبر کیجئے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کا اختیار کرنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ دو کام تو بہت ہمت والے کام ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں رکوع نمبر 5 کے اندر کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کا مددگار۔ لہٰذا اگر اللہ نے تمہیں ہدایت کے اوپر رکھا ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے تمہارے اوپر، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت آخر میں سورت کی اختتام پر یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو سورہ فاتحہ میں تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی سیدھے راستے کی طرف، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا امت بھی اگر چاہتی ہے جو بار بار دعا کر رہی ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو یاد رکھ لے امت کہ سیدھا راستہ وہی ہے جس کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ لہٰذا اے امتیوں اگر تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل اتباع کرو گے تو یہ کامل اتباع تمہیں اللہ رب العزت نے جو سیدھا راستہ مقرر کیا ہے اس کے اوپر چلا دے گی اور تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت ابتدا میں پھر دوبارہ پچھلی قوموں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمام قوموں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم کیسی نا انصافی والی باتیں کرتے ہو، تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر پر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو اس بیٹی کی پیدائش کی خبر کو سن کے ظل وجہہ مسودن، تمہارا چہرہ تو تاریک پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور تم دل ہی دل کے اندر گھٹتے ہو، یتوارا من القوم، قوم سے اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے ہو اور یہ بات سوچ رہے ہوتے ہو من سوء ما بشر بی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ یا تو اس بچی کو اس
لڑکی کو یا تو میں زمین کے اندر زندہ دفن کر دوں یا اس کو میں خاموشی کے ساتھ کسی اور جگہ پہ منتقل کر دوں. الا ساء ما يحكمون. یہ کیسا برا فیصلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو کہ تم عورت کے بارے میں، لڑکی کی پیدائش کے بارے میں تمہارے دل کے اندر اتنی زیادہ نفرت موجود ہے، حالانکہ یہ بیٹی بھی اللہ ہی کی جانب سے عطا کردہ ہے. اب دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جوڑا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر یہ بات کہتے ہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب تم ذرا اپنی عقل سے سوچو کہ تم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی عورت ذات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، بیٹی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی ان فرشتوں کی نسبت تم اللہ کی جانب کر رہے ہو بیٹی کے ساتھ. جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس چیز کی نسبت اللہ کی جانب، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹوں کو ان کی نسبت اپنی جانب کرتے ہو. تو یہ کیسی ناانصافی والی بات ہے، یہ انتہائی درجے کا ظلم ہے کہ تم اللہ رب العزت کی جیسی عظیم ذات کے ساتھ، اس عظیم ہستی کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ ایک تو شرک کر رہے ہو اور شرک کے اندر بھی پرلے درجے کی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم. یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، کیا ان کی پیدائش کے وقت پہ یہ لوگ حاضر تھے جو ان کو یہ بات پتا ہے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون. ان کی اس بات کو لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن ان سے اس بارے میں سوال ہوگا. رکو نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے سامنے جب بتوں کی پوجا کی گئی، بتوں کی عبادت کی گئی، تو انہوں نے واضح الفاظ میں بات کہی اننی براء مما تعبدون. رکو نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص بھی اللہ کے ذکر سے گروہ گردانی کرتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہٹتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم شیطان کو ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے. اور کھیلنے کی صورت یہ ہے کہ شیطان اس کو مختلف قسم کے وسوسوں کے اندر ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو کثرت کے ساتھ وسوسوں کے آنے کی شکایت ہے، اس کی بنیاد حقیقتاً اللہ کے ذکر کی کمی ہے. اللہ کی یاد کو بڑھا دیجئے، ذکر کی تعداد کو بڑھا دیجئے. دیکھیے اللہ رب العزت کیسے ان وسوسوں سے انسان کی جان چھڑا دیا کرتے ہیں. رکو نمبر 5 میں اللہ رب العزت دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون نے ان کی نافرمانی کی، ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے اللہ نے ان تمام کے تمام کو جو اللہ رب العزت نے بچا لیا. اور رکو نمبر 6 میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک بندہ بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. یاد رکھو ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ رب العزت ہی حقیقی میرا اور تمہارا پروردگار ہے. فاعبدوہ، اسی ہی کی پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العزت رکوع نمبر 7 میں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی ہماری بندگی اختیار کرتا ہے، ہمارے احکامات پہ عمل کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے غموں سے نجات عطا کر دیتے ہیں. دنیا کے غموں سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں، آخرت کے غم بھی اس کے لیے نہیں ہے. اگلی صورت ہے سورہ دخان. اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 1 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا. یہ شب قدر کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں ہر حکمت والے کام کے. انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، بے شک اس رات میں آپ کا پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے اپنی رحمت کو بھیجنے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس پروردگار کی جانب سے اس رات میں ایمان والوں کی مہمان نوازی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت اسی رکوع کے اختتام پہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جو ہم نے ہلاک کیا
فما بکت علیہم السماء والارض، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد آسمان و زمین پہ کوئی ان کے لیے رونے والا نہیں تھا، دنیا میں کوئی ان کے حالات کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت تو پہچانو ذرا، کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں ہلاک فرما دے تو تم نسیہ منسیہ بن جاؤ گے، لوگ تمہیں بھول جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی تمہیں یاد رکھنے والا نہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کہ تم ہر چیز کے اندر محتاج ہو، جب ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو تو اسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ۔ اللہ رب العزت رکوع نمبر 2 اور 3 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کے اندر سخت کڑوا کھانے کے لیے ایک درخت عطا کریں گے، جس درخت کا نام زقوم ہے۔ یہ زقوم نام کا درخت ہوگا جو جہنمیوں کو ملے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اب وہ جب یہ بات سمجھ لیں گے کہ اب ہم یہاں سے نہیں نکلے جا سکتے، تو اب اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نکلے تو نہیں جا سکتے، کم از کم کچھ کھلا پلائی دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مہمان نوازی ایسے ہوگی کہ ان کے لیے ایک درخت آئے گا، اور وہ درخت کانٹوں کا درخت ہوگا، اس کا جو پھل ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ حلق میں جا کے کانٹوں سے زیادہ مشکل طریقے سے وہ اندر پھنس جائے گا۔ اب وہ مانگیں گے کہ پانی دے دو، جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پیپ اور کھولتا ہوا پانی ان کو عطا کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بات کی جائے گی ذق انک انت العزیز الکریم، دنیا کے اندر تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا، اچھا کس عذاب کو آج۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ابتدائی 2 رکوع کے اندر ذکر فرمایا، اور تیسرے رکوع میں یہ بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ انسان دنیا کے اندر ایک رب چاہی زندگی گزار سکتا ہے یا من چاہی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ جو من چاہی زندگی ہے یہ حقیقتاً اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ علم کے باوجود ایسے بندوں کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں۔ علم ہوتا ہے، جانتے ہیں تمام چیزوں کو، جاننے کے باوجود علم پر عمل نہیں ہوتا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہے ان کو ہدایت دینے والا؟ لہٰذا اپنی خواہشات کو معبود بنانے کے بجائے، من چاہا دین کے بجائے رب چاہا دین چاہو، رب چاہے دین کے اوپر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کیسے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت پھر دوبارہ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ساتھ اتنے انعامات کیے، لہٰذا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی زبردست حکمت والی ذات ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت دوبارہ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا، بڑی حکمت والی ذات ہے، اور اسی ذات کی جانب سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت انسان کو ایک اور بات کی وصیت کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں وصیت کی ہے اس بات کی کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ نے جو تمہارے لیے والدین کو مقرر کیا تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے بہت تکلیفوں کو اٹھایا ہے۔ تمہاری ماں نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے تمہیں جو اپنی پیٹ میں 9 مہینے تک پال کے رکھا وہ تکلیف کا مرحلہ تھا، پھر جب اس نے تمہیں جنا ہے تو وہ جننے کی جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ ایک تکلیف ہے، پھر اس کے بعد وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری پرورش کی، یہ ایک الگ تکلیف کا مرحلہ تھا۔ ان تمام تکلیفوں کے اندر سے اللہ نے تمہارے والدہ نے، تمہارے ماں نے تمہارے لیے برداشت کی، اس کا ادنا درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ لہٰذا اللہ دعا سکھاتے ہیں کہ تم دعا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اس دعا کو اپنے والدین کی خاطر مانگو۔
کہ اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں پہ جو آپ نے مجھ پر انعام کی، میرے والدین پر انعام کی، اور اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اور میری اولاد کو، اے اللہ مجھے اور میری اولاد دونوں کی اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت قوم عاد کا دوبارہ ذکر فرماتے ہیں، اور رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم واقعہ ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پڑھ رہے تھے، جنات کا ایک گروہ تھا جو وہاں سے جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے جب اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو یقیناً قرآن کریم ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کی مقناطیسیت تھی کہ قرآن کریم نے ان کے دلوں کو کھینچا اپنی جانب۔ جب ان کے دل کھینچے تو وہ ان پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو جا کے یہ بات کہی، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ موسیٰ، کہ بے شک ہم نے ایک کتاب کا نام سنا ہے، وہ ہم نے ایک کتاب کے الفاظ سنے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام پر جیسے کتاب نازل کی گئی تھی ویسی ہی کتاب ہے، اور ہم اس کتاب پہ ایمان لے آئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم تم بھی اس دعوت دینے والے اللہ کے بندے کے اوپر ایمان لے آؤ جیسے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر کے بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب جنات جیسی قوم بھی اللہ کا کلام سن کے اس کے ذریعے سے ہدایت پا سکتی ہے، تم بھی اللہ کا کلام سن رہے ہو کہ اپنی زندگی کو ٹٹولو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہاری زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اگر زندگی کے اندر اس کلام پاک سے تبدیلی آ رہی ہے تو یقیناً بہت بہتری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کلام پاک سننے کے بعد بھی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، ویسی زندگی گزر رہی ہے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس کلام پاک کے مطابق گزارو اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ رب العزت تم پر بھی رحمت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس قرآن کریم کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔